السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، آخر کار وفاقی کابینہ نے یہ تسلیم کر ہی لیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں وقت ضائع ہوا ہے اور اب طالبان کو سخت جواب دینے پر سب رضامند ہیں۔ وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی پالیسی کی منظوری بھی دے دی ہے اور فوج کو طالبان کے خلاف مکمل کارروائی کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کی کنفیوژن تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے بعد وزارت داخلہ کی تیار کردہ 5 سالہ قومی سلامتی پالیسی جو آج قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، آخر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اب یہ فرماتے ہیں کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف اگر ساتھ نہ دے تو فوج ٹیک اوور کر لے۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے یا جمہوریت کو۔ الطاف حسین کے اس بیان نے اب ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، پاکستان یا جمہوریت، آمریت اور جمہوریت، آخر ملک کو کیا چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی کلاسز صاحب اور قائد صاحب کی کچھ اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، آغاز میں بات کروں گا کہ روس نے جو ہے دھمکی دی ہے سعودی عرب کو۔ پچھلے دنوں سعودی عرب کے ایک پرنس آئے ہوئے تھے ہمارے ہاں اور یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ کچھ اسلحہ ہم سے لے رہے ہیں جو کہ شاید شام کے جو ریبلز ہیں ان کے استعمال میں آئے، تو روس نے انہیں اپنے کنسرن کا اظہار کیا۔ آغاز میں اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو آج کل دنیا میں بے چینی ہے، ابھی کل یانوکووچ جو ہیں یوکرائن کے پریزیڈنٹ، کل وہ پریزیڈنٹ تھے، آج ان کا وارنٹ نکلا ہوا اور وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ ادھر اردوان جو ہیں ان کی ایک ٹیپ سامنے آ گئی ہے جس میں اپنے بیٹے کو وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں 17 دسمبر کی مبینہ طور پہ یہ ٹیپ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو آپ دائیں بائیں کر دو۔ بلال ان کے بیٹے کا نام ہے اور یہ ٹیپ اب گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہ جو بے چینی ہے اور عوام کیوں اس طرح سے باہر نکلی ہوئے۔ چند دن پہلے بوسنیا کی پریزیڈنسی جل گئی تھی، تو یہ کیا، اس کو میں ایک ہی پیرائے میں ہم اس کو بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں بات کریں گے کہ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کا آج تک سٹے ہے۔ ہم نے یہ سٹوری کی تھی، آج پتہ نہیں عدالت ہی فیصلہ کرے گی اس میں، مگر معاملہ یہ ہے کہ 14,000 ڈیلیوریز ہوتی ہیں، گویا 28,000 لوگ ایک سال میں ان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اس پہ۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک پیرالل فیسلٹی بنے گی، اس کے بعد ہی یہ انہضام ہوگا، تو اس پہ اگر وقت ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسز صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسز صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ جی شازیہ، آج 2 سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری تو یہ ہے کہ آج سے باقاعدہ طور پر نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تلاش کا کام جاری ہو رہا ہے، یہ شروع کیا جا رہا ہے اور ایک بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں تمام یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نمائندے شامل ہیں اور رفیق رجوانہ صاحب سینیٹر جو ہیں وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یہ اس کی سٹوری بتائیں گے کہ اب نئے چیف الیکشن کمشنر کی جو ضرورت پڑ گئی اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹی جن پہ الزام لگتے تھے مکا کرتی ہیں، اپنے اپنے بندوں کا وہاں پہ لین دین ہوتا ہے اور بوڑھے بیوروکریٹس ڈھونڈ کے لے جاتے ہیں، تو اس پہ پوری سٹوری آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ یہ کیا کہانی ہے اور کس طرح سے چیزیں آگے جائیں گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ فیڈرل سروس ٹریبیونل ہے یہاں پہ، پچھلے 8 مہینے سے اس کا چیئرمین ہی موجود نہیں ہے۔ یہ اس ملک کی کہانی ہے جہاں پہ اربوں خربوں روپے کے یہاں پہ بجٹ ہیں، یہاں پہ تنخواہیں ہیں، پارکس اینڈ پریولیجز ہیں۔ پچھلے 8 مہینے سے فیڈرل سروسز ٹریبیونل کا کوئی چیئرمین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں لگانا چاہتے؟ پارلیمنٹ کے پاس ایک بل پڑا ہوا ہے، اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان کے لیے اپنے الاؤنسز پارکس اور پریولیجز کے لیے تو بڑا ٹائم بھی ہے، پیسے بھی ہیں امارات کے لیے، لیکن ایک جو اہم یہاں پہ ٹریبیونل ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو ان دونوں سٹوریز پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے کلاس صاحب، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فوج کو طالبان کے خلاف کارروائی کا مکمل اختیار۔ کلاس صاحب کے نام سے آج یہ روزنامہ دنیا میں سٹوری بھی پبلش ہوئی ہے۔ کلاس صاحب، مذاکرات کی کامیابی یا ناکامیابی، کنفیوژن تو آخر کسی حد تک دور ہو ہی گئی ہے۔ چودھری نثار کی جو تیار کردہ 5 سالہ قومی سلامتی پالیسی ہے، آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ کل اجلاس میں انہیں بڑا سراہا گیا ان کی پالیسی پر؟ یہ شازیہ یہی میرا خیال ہے پالیسی تھی، آپ کو یاد ہوگا جس دن پچھلی دفعہ پیش کی گئی تھی تو چودھری نثار علی خان صاحب پہ تنقید کی گئی تھی۔ 8 مہینے لگائے تھے انہوں نے، لگائے تھے ان کے بڑے یہاں پہ یہ قابل، انہوں نے ایک ٹیم ایک اکٹھی کی ہے قابل لوگوں کی، تو انہوں نے بیٹھ کے یہ پالیسی بنائی تھی اور وہ پالیسی اٹھا کے کیبنٹ میں وزارت داخلہ کے منہ پہ ماری تھی کہ حضور آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ یہ تو ایک بچہ بھی بیٹھ جائے نا گوگل پہ اور گوگل پہ سرچ کرے کہ ہاں جی سیکورٹی پالیسی کیسے بنانی ہے، تو وہ سارا آپ کے پاس مواد آ جائے گا، وہاں سے آپ اٹھائیں پیسٹ کر کے دے دیں، اور یہ پیسٹ کر کے دیا ہوا تھا۔ اور بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں جو سب سے بڑا لطیفہ ہوا
کہ چودھری سارا علی خان صاحب نے کچھ اینکرز کو صحافیوں کو بلایا تھا پنجاب ہاؤس میں کہ تشریف لیں، میں آپ کے ساتھ یہ سیکورٹی پالیسی ڈسکس کرنی ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اگلے دن انہوں نے کیبنٹ میں اس کو پیش کرنا تھا وہاں پہ. اچھے خاصے جہاں کے جو سارے جگادری یہ جرنلسٹ اینکرز میں بیٹھے ہوئے تھے. اور چودھری صاحب ہمیں بار بار اپنی گفتگو میں جو ہماری انفارمل چیٹ ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں یہ میڈیا جو ہے غلط رپورٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ 40,000 بندے مارے گئے. جو ہمارے پاس فگرز ہیں وہ 26,000 بندوں کا ہے. اچھا. تو کسی صحافی دوست نے وہ جو اس کو پالیسی کے کچھ جو ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے تھے کہ آپ دیکھ لیں ہم کیا کیا کچھ یہاں پہ تیر مارنے والے ہیں. ایک صحافی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس نے کہا حضور آپ نے اپنی پالیسی خود بنی ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل میں نے پڑھی ہے، جو میری منظوری سے پیش ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جناب پہلے پیج پہ آپ کی وزارت داخلہ نے اپنے دباچے میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں 50,000 یہاں پہ لوگ مارے گئے ہیں. آپ الٹا ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ میڈیا یہ کہتا ہے کہ 26,000 مارے گئے. آپ کی اپنی پالیسی کہہ رہی ہے کہ یہ 50,000 بندے مارے گئے. چودھری صاحب اس پہ بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے ٹیلی فون گھمانا شروع کر دیا، فلاں کو فون کرو، فلاں کو کرو، اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی. وہیں بیٹھے بیٹھے صحافیوں نے 3-4 وہاں پہ جو بگ بلنڈر سے مسٹیک سے وہ چودھری صاحب کو بتائیں. انہوں نے فوری طور پر متعلقہ اپنے جو افسران تھے ان سے بات کی کہ یار اس کو ٹھیک کرو. یہ میں بتا رہا ہوں لیول آف انٹرسٹ کہ اگر انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ہمیں کچھ فگر بتا رہے ہیں، ان کی پالیسی جو پیپرز پہ ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اس میں کوئی اور چیز ہے. اس میں جو ہم نے پڑھی ہے تمام صحافیوں نے پہلے بھی دیکھی ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے. ایٹ لیسٹ مجھے اس میں کوئی ایسا کوئی بمباسٹک چیز نظر نہیں آ رہی جس سے راتوں رات کی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اسلام آباد سے تو 4 ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے جو میں بار بار میں آپ کے ساتھ 10 سٹوریز کر رہا ہوں. یہ 4 ڈاکو نہیں پڑ سکے. تو قائد صاحب اس کی کوئی اثرات ہمیں پھر نظر نہیں آ رہے. پہلے تو یہ کہ انہوں نے کیا ایک تو یہ نیکٹا بنا رہے ہیں، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنائیں گے اور اس میں سب کچھ یہ کریں گے. اس میں جو 2 اہم باتیں جو میں نے دیکھی ہوں، پہلی بات یہ کہ کل جو بریفنگ دی اس کیبنٹ میٹنگ میں جناب صدیقی، کیا نام، عرفان صدیقی صاحب. اچھا، عرفان صدیقی صاحب کی جب میں بریفنگ کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا وہ بڑی دلچسپ تھی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہم نے کوشش کی، مذاکرات اب بالکل ناکام ہو چکے ہیں، اور اگر کل یہ طالبان کہتے بھی ہیں کہ جی ہم مذاکرات پہ تیار، سیز فائر پہ تیار ہیں مکمل، تو ان کی بات پہ ہم یقین کریں. اچھا، مجھے یاد آیا کہ جب یہ کلاسر صاحب جا رہے تھے تو ایک بڑی ہائپ تھی، بڑی ہائی ہوپس تھی، مسکراتے ہوئے فوٹو سیشن ہو رہے تھے جیسے ابھی طالبان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی اور سب گڈی گڈی ہوگا اور ہر انڈین فلم کی ہیپی اینڈنگ کی طرح ہم گھروں میں چلے جائیں گے. ایک بات تو یہ اس میں دوسری بات یہ کہ یہ پہلے لکھ دیا تھا کلاسر صاحب. اگر آپ نے دیکھا ہو، انٹرنیشنل میڈیا دیکھا ہو تو اسٹیفر اور دوسروں نے کہ جب یہ مذاکرات کی کہانی چل بھی رہی تھی تو انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ جناب یہ مذاکرات وغیرہ کچھ نہیں ہونے، یہ جنگ کی تیاری ہوگی دونوں سمت سے. اور آپ کو یاد ہے بڑے تسلسل سے اولسن صاحب کے بیانات آ رہے تھے کہ جی اندر کا معاملہ ہے، ایک نان چیلنج جیسے ان کا کچھ اس وار آن ٹیرر سے لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ جو سارا تھا میرے خیال میں پلان تھا. اور اب یہ کریں گے کیا یا نہ کریں گے، اس پہ میں آپ یہ عرض کر دوں کہ مسئلہ تو کیپیسٹی کا ہے. جیسے آپ بڑی اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں، آج کل پریزنٹیشن کا دور ہے، این جی اوز میں دیکھا بڑی اچھی پریزنٹیشن ہوتی ہے، لگتا ہے ساری دنیا کا یہ بدل کے رکھ دیں گے. مگر بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا اتنی طاقت ہے، اتنی جان ہے ہمارے اندر اداروں میں، اور کیا اتنی ایفیشنسی ان کو چلانے والوں میں ہے کہ کچھ ہو سکے گا یا نہیں. میرے خیال میں صاحب آپریشنل اور انتظامی امور جو ہوں گے کیا یہ سب وزارت داخلہ کے پاس ہی ہوں گے؟ یہ ان کا جو موسٹلی جو مین کام مجھے نظر آ رہا ہے 2-3 چیزیں جو ہمیں اس وقت بریف کی گئی تھی صحافیوں کو، اگر میری میموری میرا ساتھ دے تو چودھری صاحب نے 2-3 باتیں تو بڑی اچھی کی تھی جو میرا خیال ہے ابھی ہونی چاہیے اور جو نہیں ہو رہی پچھلے 65 سالوں میں. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایک تو صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے، اور اس سے مین جو سب سے بڑا یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ریاست کے ادارے خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی کوارڈینیشن نہیں ہے. یہاں پہ آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے آپ کے پاس، اس کے بعد انٹیلیجنس بیورو ہے، آپ کے سویلین پولیس کے ادارے. اگر کسی کے پاس یہاں پہ انفارمیشن ہے بھی سے آئی ایس آئی کے پاس ہے یا ایم آئی یا کسی اور ادارے کے پاس ہے، یہ آپس میں شیئرنگ نہیں کرتے. ان کے پاس کوئی ایسا کوئی ٹول نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے اس کو مانیٹر کیا جائے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہاں پہ انٹیریئر منسٹری میں بیٹھ کے سیل بنائیں گے جو کوارڈینیٹ کرے گا ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ فیڈرل لیول پہ، پھر پروونشل لیول پہ. اور پلس جو بہت بڑا اس میں پوائنٹ تھا وہ کہتے ہیں ریپڈ ریسپانس فورس بنائیں گے جس میں خصوصی کچھ دستے ہوں گے، کچھ سرونگ فوجی لیں گے، کچھ ریٹائر کو یہاں پہ انڈکٹ کیا جائے گا. ایک فورس بنائی جائے گی، کہیں بھی اگر آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ اٹیک ہوتا ہے اس پہ ریپڈ رسپانس کرے گی. اور ان کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں جو رحمان ملک صاحب کے دور میں کراچی سے نہاری لانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. وہ کہتے تھے وہ بھی ہیلی کاپٹر ہم ان کی ڈسپوزل پہ دیں گے تاکہ یہ ریپڈ رسپانس کر سکیں کہیں پہ دہشت گردی ہو. تو یہ 2-4 بڑے پوائنٹس ہیں. اس سے پہلے میرے خیال آپ بریک جا رہا ہے جو چینی انجینئرز پاکستان آ رہے ہیں مختلف سرمایہ کاری کے منصوبہ پر، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. کلاس صاحب آپ کی سٹوری میں ہم نے یہ بھی دیکھا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب، چین کی جانب سے بھی پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. اب جو 20,000 چینی انجینئرز پاکستان آ رہے ہیں، اب ان کے لیے خصوصی فوجی دستہ تیار کیا گیا ہے. اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی شاہجہ، جو کل یہاں پہ اجلاس ہوا ہے، میرے ذرائع نے جو بتایا ہے کیبنٹ کے حوالے سے کہ جہاں پہ طالبان سے ریلیٹڈ ان کو بریفنگ ہوئی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے خود بتایا کہ کیسے آرمی چیف میرے پاس آئے تھے. اور پرٹیکولرلی میں تھوڑا سا انسائڈ آپ کو بتا دوں، جو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے طالبان کے ایشو پہ ہوئی ہے، تو نواز شریف صاحب نے خود بتایا کہ جب یہاں پہ انہوں نے ایف سی کے 23 جو ہمارے فورسز کے نوجوان تھے ان کے گلے کاٹے گئے، تو اس کے بعد آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہو گیا ہے، اب ہمیں یہاں پہ ریٹیلیشن کا اور سرجیکل سٹرائکس کا ہمیں یہ آپشن دیا جائے اور اس کو امپاور کیا جائے، ہم جا کے ان پہ اٹیک کریں. تو نواز شریف صاحب نے ان کو باقاعدہ طور پر ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس. جو 3-4 آپشنز جو آرمی چیف کے ساتھ ڈسکس کیے گئے تھے، جو نواز شریف صاحب نے کل کیبنٹ کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں، ان میں سے جو مور افیکٹو تھا جو آرمی کے نزدیک کہ ہمیں سرجیکل سٹرائکس کی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم جب چاہیں جہاں پہ جائیں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ اٹیک کر سکیں. اور وہاں پہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ پاور جو ہے آرمی کو میں نے خود دی ہے، اور جتنے بھی اسٹرائکس نارتھ وزیرستان میں کیے گئے ہیں وہ میری اجازت سے کیے گئے ہیں، اور فوج کو باقاعدہ کہا گیا کہ جب بھی فیوچر میں وہ اس طرح کی ضرورت محسوس کریں تو یہ حملے جاری رکھیں. اور اس صاحب یہاں رکیے گا، مجھے ایک بات بتائیے گا جو اہم بات ہے. یہ تو یہ سرجیکل اسٹرائک، یہ جو آئی ڈی پیز شروع ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے ہجرت شروع کر دی، اور کل کیبنٹ میں تھوڑی سی بات بھی ہوئی، قادر بلوچ کو انہوں نے کیا. تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ کچھ کیا جا رہا ہے، فنڈز ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں، اور کتنے لاکھ لوگ ڈسپلیس ہونے کا خطرہ ہے؟ یہ تو اس طرح کے سچ ان کے پاس فکر کوئی نہیں ہے قاضی صاحب. یہ نااہلیوں کی ایک لمبی داستان ہے. جب آپ کو پتا تھا 6 مہینے سے مذاکرات چل رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور جیسے شاہجہاں بھی کہہ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس کا کیا اینڈ ہونا تھا، تو کوئی یہاں پہ تیاری نہیں کی گئی تھی. اور یہ عبد القادر بلوچ صاحب کا کام تھا کہ وہ یہ کام کرتے. وہ وزیر ہیں اس کے، سیفران کے وزیر ہیں، کہ آپ کہیں سے ڈونیشن لینے، آپ نے لوکلی فنڈز آپ نے یہاں پہ ایلوکیٹ کرانے یا کسی سے بات چیت کرنی. میں نے سنا یونائیٹڈ نیشن کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا، یہ خبر ٹھیک ہے؟ یہ ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا ان کو. یہ بالکل ارشد ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کل یہاں پہ کیبنٹ میں ایشو آیا ہے کہ آپ ایک طرف تو وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف سے وہاں سے جو آ رہے ہیں بچے عورتیں آئی ڈی پیز آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے. تو ایک تو حکومت خود اپنے فنڈز ایلوکیٹ کر رہی ہے انیشلی طور پر، دوسرا ان سے کہا کہ عبد القادر بلوچ صاحب سے کہ آپ انٹرنیشنل جو ڈونر ایجنسی پرٹیکولر یو این جو ہے آپ ان سے بات کریں، وہ بھی فنڈز ارینج کریں. اس میں سوال سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ جب وہ لوگ بےچارے بہر آ رہے ہیں، اب ان کے لیے آپ کے پاس رہنے کو جگہ آپ کی کوئی نہیں ابھی تک. یہ بتائیے گا ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ 10 لاکھ لوگوں کا فگر دیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ جو وہ ہمارے وہ جو زلزلہ آیا تھا وہ بھی، اور پرانے آئی ڈی پیز بھی ابھی تک ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئے. تو اس حوالے سے یہ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ ایک تو کیسا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو لوگ بےچارے ڈسلوکیٹ ہو کے آتے ہیں ان کو دوبارہ سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. سائیکولوجیکل سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں، سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. فائنینشلی بھی ان کو آپ امپاور کر دیتے ہیں، ان کو گھر بھی بنا دیں، کچھ بھی کر لیں. ایک سائیکولوجیکل جو امپیکٹ آتا ہے پوری وار کا، ایک لمبی داستان ہے کہانی. اس پہ دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنی فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس پہ بڑی بڑی فلمیں بنی ہوں کہ کیا سائیکولوجیکل پرابلم آتے ہیں جو لوگ بچے عورتیں وہاں سے آپ ہجرت کرتے ہیں. اس کو تو آپ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، واپس جاتے ہیں، کتنے گھر بچے ہوئے ہیں، کتنے بڑی ہوتی ہے. آپ کو پتا نا عراق میں جب یہ آئی ڈی پیز تھے 20% لوگ جو ابھی آپ کو یاد ہے جلو زئی میں جو ہے کس طرح وہ خیموں میں عورتیں جو ہیں بچے جنم دے رہی تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ آلسو ٹیک کیئر آف دیٹ. آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب، الطاف حسین نے فوج کو جو ٹیک اوور کرنے کا پیغام دے کر کیا فوج کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یا وزیر اعظم نواز شریف پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے جب سے انہوں نے 2 پاکستانی باشندوں کو برطانوی تفتیشی حکام کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کیا؟ کیا کوئی نفسیاتی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے الطاف حسین کی جانب سے؟ یہ بالکل میرا خیال ہے کہ ایون ایم کیو ایم کے جو ان کے ہمدرد ہیں یا کریٹکس ہیں اب وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہوں گے. یہ جو بیان ان کا آیا ہے کہ یہ فوج ٹیک اوور کر لے اور جمہوریت کو آپ رہنے دیں، ملک کو بچا لے، تو میرا خیال ہے جو اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو جنرل مشرف صاحب کے دور میں، اور جس کو ایم کیو ایم آپ ان کو اونرشپ دیتی ہے، ان کو اپنا مہاجر سمجھتی ہے، یہ ملیٹنسی کی بنیادیں ان کے دور میں زیادہ یہ اسٹرانگ ہوئی ہیں. یہ پاور شیئرنگ کس نے کی تھی طالبان کے ساتھ؟ یا طالبان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں جماعت اسلامی تھی، اس میں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اس میں اور جو آپ کے مذہبی گروپس تھے. ایک آپ نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا، ان کو مولانا فضل الرحمان کو آپ نے یہاں پہ بنایا، قومی اسمبلی میں بنایا. آپ نے امین فہیم کو نہیں بننے دیا، یہ کہہ کے مولانا صاحب ہمارے اپنے بندے ہیں، وہ 5 سال آپ کے اپوزیشن لیڈر رہے. پھر آپ نے وہاں پہ پورے کا پورا صوبہ ان کے حوالے کیا. جنرل مشرف صاحب نے یہ ایم ایم اے کے پاس تھا،
خیبر پختونخوا. اور موسٹ امپورٹنٹلی جو جنرل مشرف صاحب نے کرائم کیا تھا میں سمجھتا ہوں جس سے ملک ابھی اتنا جلدی نہیں سنبھل سکے گا, انہوں نے پولیٹیکل فورسز کے لیے تو آ کے لازم قرار دے دیا تھا کہ بی اے کی ڈگری ہونی چاہیے, جو بی اے پاس نہیں ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. انہوں نے مذہبی پارٹیز کو اقتدار میں لانے کے لیے کہا کہ جس کے پاس مدرسے کی عام بھی جو ڈگری ہوگی اس کو بی اے کے برابر مانا جائے گا. اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور داد دینی چاہیے ہماری آزاد عدلیہ کو کہ 5 سال تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا جس میں یہی چیلنج کیا گیا تھا کہ جس کے پاس ان کی جو بی اے کی ڈگری ہے مدرسے کی وہ آپ اس کو نہیں. لیکن اب سوال یہ ہے بالکل قائد صاحب کہ اب ہمیں جمہوریت چاہیے یا ملک چاہیے. میں ایک اور اینگل سے بات کرتا ہوں. کلاسرا صاحب دیکھیں اس کانک مچولی میں زندگی گزر گئی. ابھی میں یاد ہے, میں نام نہیں لیتا, پوچھ کے نام لوں گا, لاس ویگس میں بیٹھے تھے تو میں جب مشرف صاحب آئے میرے دوست ساتھ بیٹھے تھے صافی, تو وہ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ہوگا, تب جب یہ جانے والے ہوں گے تو آپ دعائیں مانگ رہے ہوں گے یہ چلے جائیں. معاملہ یہ ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے ہم آمریت مانگ رہے ہوتے ہیں, جب آمریت آتی ہے ہم جمہوریت مانگ رہے ہوتے ہیں. میں تو جمہوریت کے سائڈ پہ ہوں, مگر یہ معاملہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قدر مشترک ہے ان دونوں میں ایسی کہ جس سے لوگ تنگ ہیں. وہ کیا ہے, مثلا ابھی ریسنٹلی لے لیں, چلیں آپ ضیاء الحق سے لے لیں. ضیاء الحق سے لے کر آج تک وہی لوگ کاروبار کر رہے ہیں بڑے جو تب کر رہے تھے. ضیاء الحق سے لے کے اب تک وہی 1300 آدمی جو الیکٹ ہو کے کبھی مسئلہ شورا میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی آپ کی نیشنل اسمبلی میں آ جاتے ہیں. وہاں سے لے کے آج تک ٹیکس غریب آدمی دے رہا ہے. 6000 روپے ٹیکس کی چوری ہے. ڈاکٹر اکرام الحق میرے اور آپ کے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں, وہ نہ وہ مارشل لا کے دور میں دیتے ہیں نہ یہ جمہوریت کے دور میں دیتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کلاسر صاحب یہ دیکھتا ہے کہ ٹیکس مجھ پہ لگتا ہے, بھلے ضیاء الحق بیٹھا ہو بلکہ جمہوریت بیٹھا ہو. اچھا پھر جمہوری دور میں آپ کو بتا دوں یہ سارے جو معاہدے آپ نے کیے, یہ انرجی کا جو کرائسس آج بنا ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈفرینشیٹ کلاسر صاحب کیسے کر, ان کی علیحدہ بات ہے. یہ شازیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بھئی ان کا کیا معاملہ ہے, یہ 2 لوگوں کا معاملہ ہے, برطانیہ کا معاملہ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ, آئی کین ناٹ ریڈ ہز مائنڈ. میں تو ان کی اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور اس کی اسٹیٹمنٹ نے جو ڈسکشن انفولڈ کر دی ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک دور میں بیٹھ کے, ابھی کل کی بات ہے زرداری صاحب آئے, جمہوریت آ گئی, اب آخری دن تھے تو خدا خراب کے زرداری صاحب گئے, ابھی وہ گئے نہیں ہیں تو اگلا جمہوری دور آیا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں, آخری میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ ایک نظام ہے جو کہ بینیفٹ کرتا ہے پاورفل کو اور ٹائنی مائنورٹی کو ایٹ دی ایکسپینس آف دی میجورٹی کے رائٹس کو ہے, وہ چاہے مارشل لا ہو, ان دونوں. تو جب تک آپ جمہوریت میں عام آدمی کو ریلیف نہیں دیتے, خوشی نہیں دیتے, اس کے رائٹس نہیں دیتے, وہ جمہوریت کیا ہے, کیا فائدہ. ایک کالر ہے جھنگ سے قاسم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترمہ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی بالکل آ رہی ہے, بولیے کیا سوال ہے آپ کا. اچھا میڈم, میرے رؤوف کلاسر صاحب سے یہ سوال ہے کہ الطاف حسین نے جو فوج کو ٹیک اوور کرنے کا مشورہ دیا ہے تو, اور اس کی ہیلو جی بولیے. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ جس جمہوریت نے ہمیں سوائے غربت, لاچاری اور بے روزگاری اور بد امنی کے سوا کچھ نہیں دیا, اور جو جمہوریت جس کے ثمرات عام غریب آدمی تک پہنچنے چاہیے تھے, تو یہ پاکستان کی جمہوریت تو سوائے ان بڑے سیاستدانوں کی تجوریاں بھرنے کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا ان سیاستدانوں کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جمہوریت کا ہمیں کیا فائدہ ہے جس میں ہمیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی کلاس صاحب کیا فائدہ ہمیں ایسی جمہوریت کا, لوگوں کو شکایت ہے کہ جمہوریت نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا. شاہجہ اس میں اگین جو بات قاسم صاحب کہہ رہے تھے اور قاضی صاحب نے بھی اس بات کو میرا خیال اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ایک تو جمہوری ہمارے سیاستدان خود بھی رحم کریں جمہوریت پہ, جو اصل چیز ہے. جب ہم بیٹھ کے یہاں پہ سٹوریز بتائیں گے ان کی کرپشن کی, ان کی ٹیکس چوری کی, ان کے پارکس اینڈ پریولیجز کی, ان کے لون رائٹ آف کی, اپنے بچوں کو آگے لے جانے کی دوڑ کی, اس کے لیے کوئی قوانین یہاں پہ نہیں, اپنے ٹیکس بچانے کے لیے بچوں کو قرض حسنہ دینے کی کہانیاں لوگ سنیں گے, اور بڑے بڑے فراڈ آپ اور میں اور بہت سارے اور جرنلسٹ جو ہیں ہمارے دوست ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے. عام آدمی تو یہی کہے گا جمہوریت تو ان لوگوں کے لیے بنی ہوئی, انہی کا فائدہ ہے. الٹا یہ ہمیں بھاشن دے رہے ہوتے کہ جمہوریت کا بچنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ جو بات قاسم صاحب نے کی ہے کہ ہماری تجوریاں بڑھی ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو ہو سکتا ہے ویٹ کیری, اس میں ویٹ ہو. ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے سینر ایلیمنٹ اس ڈیمانڈ کا آ کے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ جو طالبان کا ایشو ہے, جو افغانستان کا جو کرائسس سے بحران شروع ہوا تھا, یہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا, یہ انہوں نے آ کے سارا اس ملیٹنسی کو اسٹرانگ کیا. جیسے میں نے ابھی کہا
जनरल मुशर्रफ साहब ने ये जो सारे का सारा MMA जो है ये आपका सूबा KP के किसने उनके हवाले किया था? ये जनरल मुशर्रफ साहब ने किया था। जब फौज आती है इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, फौज अपने अरबपति पैदा करती है। फौज के दौर में आप ये भूल जाएं कि वहां पे बड़ी गुड गवर्नेंस होती है, वो बड़े नेक लोग बैठे होते हैं, जैसे काजी साहब ने अभी को 8-10 नाम बनाए हैं। आपको याद होगा जनरल अयूब साहब के मार्शल के हवाले से। आज आपने भी बड़ी अच्छी कलासर साहब, बड़ी अच्छी फौज के अरबपति, तो मुझे ये बताएं ना कि फौज के बनाए हुए अरबपति आजकल कहाँ होते हैं? वो तो जनरल मुशर्रफ को गुलदस्ता देने नहीं जाते। मतलब इकबाल ज़ैद अहमद जिया के बनाए हुए अरबपति, उसके बाद मुशर्रफ के बनाए हुए अरबपति। आई थिंक ये जमहूरियत और ये पावर का एक म्यूजिकल चेयर है हजूर, जिसमें से अवाम जो है उसकी कोई। मुझे ब्रेक लेने दें क्लास साहब, नाज़रीन प्रोग्राम लेकिन जमहूरियत खराब नहीं है, ये हम और आप लोग खराब हैं। जमहूरियत का अमल मेरा ख्याल है खराब है, हमारे साथ प्रॉब्लम है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, काई साहब क्या गुफ्तगू सामने आई है? बल्कि शाजी आपसे और कलासरा साहब, अभी हम जमहूरियत की बात कर रहे थे तो दो जमहूरी हुक्मरानों की बड़ी दिलचस्प खबरें आई हैं। तो मैं आज इसलिए करूंगा, मुमकिन हम अपने हाथ तो रिलेट कर सकें या ना कर सकें। जिस तरह पतरस बुखारी कहते थे कि है तो ये अफसाना, लेकिन अगर किसी की हमांगी निकल आए तो ये हमारी खुश नसीबी होगी। अब उर्दवान की खबर सुनिए। चंद दिन पहले एक उनकी टेप सामने मंजर आम पे आई। 17 दिसंबर को जब छापे पड़ रहे थे तुर्की में वजीरों के घरों में और नाजायज कैश पकड़ी जा रही थी, तो मुबैना तौर पे इन्होंने अपने बेटे बिलाल को फोन करके कहा कि जनाब आप घर में से ये कैश उठा के रफू चक्कर हो जाएं। और फिर दोबारा जब इन्होंने फोन किया तो पता चला कि हम भाई उठा दिए, तो वो कहने लगे नहीं 30 मिलियन यूरो अभी रहते हैं। अब ये तो खैर इससे इनकार कर रहे हैं। तो और अब तुर्की में इनसे बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई आप भी हेलीकॉप्टर पर बैठें और तशरीफ ले जाएं। और अब मुझे इनका फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो अपोजिशन है वो स्टेप अप कर रही है, इन पे प्रेशर, और वहां पे हंगामे और मुजाहरे भी हो रहे हैं। इसी के साथ मैं यानुकोविच की खबर को जोड़ता हूं। मैं ये खबर इसलिए करूंगा, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में एक बेचैनी है। बोस्निया में चंद दिन पहले प्रेसिडेंसी को आग लगी। ये सारे जमहूरी हुक्मरान है, लेकिन अगर इनकी आप पॉलिसीज देखें, अर्दवान की पॉलिसी, अब यानुकोविच जो है ये भाग गए हैं और इनका वारंट गिरफ्तारी निकला हुआ है। लेकिन अगर इनकी मेशत की आप फिगर्स देखें तो 2 साल में 6 लाख बिजनेस बंद हुए। इन्होंने भी इसी तरह सेंसलेस प्राइवेटाइजेशन की। बोस्निया में भी इसी तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म लेके आए और असूलों और जिस तरह आवाम को बताया था उस तरह नहीं किया। इसी तरह अगर उर्दवान को देखें तो अपनी फैमिली को बेनिफिट करते रहे, और जो अरब डॉलर की उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दी, जिसके असरात नीचे आए। ये तमाम मुल्कों में हुआ क्या है? ये इशू जमहूरियत का या डिक्टेटरशिप का नहीं है। इशू ये है कि आम आदमी को आपने कुचल के रख दिया और साथ ही एक ओलिगार्की बन गई। अभी ये आप देख रहे हैं ये घर है यानुकोविच का, और इसका नाम लोगों ने रखा है ये म्यूजियम ऑफ करप्शन या बदनवानी का अजायब घर है। इसके अंदर जहाज खड़े हैं, इसके अंदर जो है बोट्स हैं, यार्ड्स हैं, और नीचे अगर आवाम की हालत अगर आप देखें तो आवाम वहां से भाग रहे हैं यूक्रेन से। क्लासा साहब, स्टोरी मैंने इसलिए की है कि ये इसी सैयारे पर ये मुल्क है, और अगर ये कंडीशंस आप क्रिएट करेंगे आम आदमी के लिए तो फिर आपके साथ यही होगा। रेकमेंड कर दीजिएगा ये इस जमहूरियत पे भी। जी क्लास साहब। काई साहब, मुझे आज तक, वैसे मैं आपको सिंसियरली कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं है कि खुदा एक इंसान 18 करोड़ पाकिस्तानी है, इनमें से एक आदमी वजीर आजम बनता है, 20 के करीब वजीर बनते हैं। इससे ज्यादा कोई इज्जत हो सकती है, इससे ज्यादा कोई बड़ी दौलत हो सकती है कि आप किसी मुल्क के सदर हैं, आप उसके वजीर आजम हैं। इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए? एक लालच की, एक ग्रीड की हद है। वैसे मेरा ख्याल है कि जो आप ये कहानियां बता रहे हैं, स्टोरीज दिखा रहे हैं, और सब लोगों को पता है कि इसके बाद मेरा ख्याल एंड है इंसान का। आप कुछ भी नहीं कह सकते कि दुनिया के किसी वजीर आजम सदर को करप्शन की जरूरत है कि लीगली तौर पर आपके पास इतनी पावर, पूरा मुल्क 18-20 करोड़ या जितने भी लोग हैं आपके मुल्क है, उनकी जिंदगी के फैसले आपके हाथ में। अच्छा बुरा आपने करना है, लीव अलोन कि आप अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, आपने तो पूरी कौम के बेटों के लिए काम करना होता है। ये एक अजीब साइकोलॉजिकल ड्रामा है, इसका मेरा ख्याल इंसानी नफ्सियात का काजी साहब जो आप और मैं मेरा ख्याल है एप्रीहेंड नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान की छोटी सी इसके साथ ही मिलती जुलती आपको बताता जाऊं कि ये तो आप उनकी कहानियां बता रहे हैं, उनका महल दिखा रहे हैं काजी साहब। यहां पे शौकत अली साहब, जनरल मुशर्रफ साहब ने अपने अपने अदवार में 9 साल इस मुल्क के ये सदर वजीर आजम रहे। इनको सरकारी तौर पर 50 करोड़ पैसे ज्यादा के तहफ मिले गैर मुल्की, और ये अपने साथ लेके गए थे, बॉक्सेस भर के लेके गए थे। इसमें घड़ियां, इसमें पिस्तौल, इसमें कलीने,
اس میں گاڑیاں ایون اپنے زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو بلٹ پروف جو مرسیڈیز ملی وہ لے کے زرداری صاحب کی اپنی لسٹ ہے, لمبی لسٹ ہے. ان لوگوں کی اب ذرا خواہش دیکھیں, ان کی لالچ دیکھیں, تمنا دیکھیں کہ یہاں سے باکسز بھر کے دبئی گئے ہیں, یہاں سے باکسز بھر کے وہ اپنے ساتھ لندن لے کے گئے تھے, باکسز بھر کے اگلے جان بھی لے جائیں, قبر میں 7 جگہ ہو تھوڑی سی رکھی ہوئی, نہیں اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. ایک مجھے نانا پاٹکر کی انڈین فلم کا ایک پرندہ فلم تھی, اس کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ نانا پاٹکر کو وہ بریف کیس پیش کرتا ہے لڑائی کے دوران کہ یہ لے لو میری جان چھوڑ جاؤ, تو اس کو کہتے ہیں اوپر لے جا, شاید ہو سکتے تیرے اوپر کام آئیں گے یہ پیسے. تو یہ میرا خیال ہے ان کو بھی یہی والا حساب ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا, آپ نے کہا یہ باکسز بھر کے نا اپنی قبروں میں رکھ لیں. اور جیسے قدیم چائنا میں ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہاں پہ جب بادشاہ سلامت مرتے تھے تو ان کے ساتھ 20 غلام بھی زندہ دفن کیے جاتے تھے, 20 کنیزیں بھی زندہ دفن کیے جاتے تھے, پورا کچن, پورے وہاں پہ گھوڑے بندے. ان کا یہ کنسپٹ تھا کہ یہاں پہ انہوں نے دوبارہ کسی سٹیج پہ دوبارہ انہوں نے ریوائیو ہونا ہے, انہوں نے زندہ ہونا ہے. تو بادشاہ سلامت جو مر گئے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے, ان کی سروس کے لیے گھوڑے بھی ہونے چاہیے, رتھ بھی ہونا چاہیے, نوکر بھی ہونے چاہیے, چاکر. وہ زندہ انسانوں کو ان کے ساتھ گارڈ دیتے تھے. یہ باقاعدہ انسانی طریقہ میں بتا رہا ہوں. اس لیے یہ اس طرح کی لالچ جو ہے, آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے, ان کو سوچنا چاہیے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, بالکل بھر سکتی ہے. یہی ہے. کلاس صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی خبر. کلاس صاحب آگے بڑھتے ہیں, جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گی. ہمیں نئے چیف الیکشن کمشنر کی تلاش ہے. ماضی کا تجربہ آخر ناظرین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کیا ہمیں پھر نیا چیف الیکشن کمشنر ایک سرکاری ریٹائرڈ جج چاہیے یا سویلین. کلاس صاحب اس پر آپ کا کمنٹ لوں گی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاس صاحب, ماضی کے تجربے نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ پھر سے نیا چیف الیکشن کمشنر ہمیں ریٹائرڈ جج چاہیے یا کوئی سویلین؟ جی شاہ جی, آج ایک سوال ضمن لے لیں کہ کیا اتنے ہی شفاف آدمی مل جائیں گے جو آج کل ہمیں نظر نہیں آتے, جو پچھلے تھے ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب؟ جی صاحب, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آج ایک 12 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ ایک کمیٹی ہے, جس کے 12 کے قریب اس کے ممبران ہیں. تو انہوں نے بیٹھ کے ایک نیا چیف الیکشن کمشنر انہوں نے تلاش کرنا ہے, کیونکہ اس وقت جو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر صاحب چل رہے ہیں, اور ساتھ میں نئے ممبرز بھی انہوں نے پرپوز کرنے جو کانسٹیٹیوشنل ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ممبر ہیں, اس میں ANP بھی ہے, MQM بھی ہے, تحریک انصاف بھی ہے, اور نواز لیگ کے بھی اس میں ممبران شامل ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف جو ہے یہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی, اور اکثر یہ کہتی پائی جاتی تھی کہ انہوں نے مکا کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے نام پہ بھی, اگرچہ عمران خان نے آپ کو یاد ہوگا فخر الدین جی ابراہیم کے نام پہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, بعد میں وہ اعتراض کر رہے تھے سب سے زیادہ. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ممبرز لگائے گئے تھے جو اس کے 4 ممبرز ہوتے 4 صوبوں میں سے. اس وقت یہ کہانیاں سامنے آئی تھی کہ بلوچستان اور سندھ کے جو ممبر لگائے تھے وہ پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی کے لگوائے تھے. پنجاب اور KPK سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے تو اس میں جو ڈیل کی گئی تھی وہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے ممبر لگے تھے. اور یہ تقسیم ہمیں بعض وقت ٹریبیونل کے ان کے ممبران میں بھی نظر آتی تھی. جس طرح وہ سائڈز لیتے تھے پتہ چلتا تھا یہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے, اور پتہ چلتا تھا یہ نواز شریف صاحب کے سپورٹرز ہیں. اس لیے آپ کی دفعہ جو چھوٹی سی اس میں چینج ہے دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو بیٹھی ہوئی ہے کیا یہ اس قابل ہیں کہ کوئی بہتر نام دے سکیں یا کوئی ایسا نام لے کے آ سکیں جو پاورفل ہو, جو افیکٹو ہو, جو انڈیپینڈنٹ ہو. MQM کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کیا شو کرتی ہے. میرا خیال ہے MQM تو اپنے اس پہ بیٹھی ہے, اپنی تاریخ کے سب سے یہ برے ترین دنوں میں سے گزری ہے. اگرچہ ماضی میں ان پہ اچھے خاصے مسائل آتے رہے اور ماضی کے مسائل سے نکل بھی آتے تھے, لیکن آپ کی دفعہ MQM اتنی پوزیشن میں نہیں رہے گی کہ وہ کوئی دباؤ ڈال سکے. پیپلز پارٹی پہ تو دباؤ وہ ڈال لیتی تھی, لیکن میں نہیں سمجھتا نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی پہ ان کا افیکٹو دباؤ ہو سکتا ہے. کوئی نام زیر غور ہے, کچھ بتاتے ہیں آپ کے سورسز؟ شاہ جی ابھی تو یہ بہت جلدی ہوگا, اور یہ نام ان کمیٹیز کو اوپر سے دیے جاتے ہیں. یہ پہلے اپنا اجلاس کریں گے, گپ شپ کریں گے, اس کے بعد آپس میں کچھ نام فلوٹ کیے جائیں گے, پھر دیکھا جائے گا ان میں سے کون سوٹیبل بن رہا ہے. ایک بات ہے, آپ کی بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے. جب فخرو بھائی آئے تھے, فخر الدین جی ابراہیم آئے تھے, 62 63 کدھر گئی, آیتیں سنتے رہے ہم ایک دوسرے سے. اس کے بعد ہم نے ڈیٹا ہی نہیں بھیجا ان کو, ان کے شناختی کارڈ ہی نہیں بھیجے ان کو اسٹیٹ بینک کو کہ جی کون ڈیفالٹر ہے کون نہیں ہے. تو اس طرح چلنا ہے تو بھلے کوئی سا بھی آ جائے, اپنی مرضی کا لے آئیں صاحب, عوام کی مرضی کا تو نہیں آئے گا. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اس میں موسٹلی جو لوگ جن کو نوکریاں ملتی ہیں وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, یا سویلین آپ کے ریٹائرڈ ہیں یا آپ کے
آپ کے ججز ہیں ان کو ملتے ہیں ان کو ٹینیور پوسٹنگ ملتی ہے، وہ بیچارے سارا سال کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ ماسٹر جنہوں نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، یہ ہماری نوکری نہ چلی جائے، پینشن بھی لے رہے ہوتے، تنخواہیں بھی لے رہے ہوتے، گاڑیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے ناراض کیوں نہ ہو۔ اچھا دوسرا جو مائنڈ سیٹ ہے ہماری سویلین بیوروکریسی کا یا ہماری ایون ریٹائرڈ ججز کا کہ اپنے ماسٹرز کو اپنے ناراض نہیں کرنا، اس لیے کبھی بھی آپ کسی کو بھی لے کے آئیں گے الٹیمیٹلی جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے، سارے کے سارے قرضہ معاف کروانے والے پہنچ گئے، آپ کے موسٹ یہاں پہ گینگسٹر ٹائپ جو مافیا ٹائپ میری ایک سبمیشن پہنچ گئے ہیں، جب تک ریزلٹ الیکشن کے بعد مرتب نہیں ہوتے اس ملک میں، اس وقت اس ملک کے تمام سیاستدان جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی الیکشن پہ سوائے 70 کے چھوڑ کے ہر کسی کی ریزرویشن ہے اور وہ کہتے ہیں جی ریزلٹ پہلے تیار ہوتے ہیں الیکشن بعد، تو میرے خیال میں جب تک بعد میں نہیں ہوتے اور پہلے ہوتے رہیں گے جیسے ہمارے سیاستدان بھائی کہتے ہیں تو یہ کام چلتا رہے گا۔ اور یہ پاکستان کے بدترین یہ الیکشن کے آپ کے یہ میرا الیکشن کمیشن تھا کہ جنہوں کے دور میں سب سے زیادہ اعتراضات ہیں، دھاندلیوں کے الزامات لگ رہے ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو گئے ابھی تک سیٹل نہیں ہو سکے، پاکستانی طریقے یہ بدترین الیکشن ان کو شمار کیا جائے گا، بدترین ٹیم انہوں نے الیکٹ کی تھی جو الیکشن کمیشن پاکستان کو فیئر الیکشن نہیں دے سکا۔ اب دوبارہ وہی ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں گے لابنگ شروع ہو جائے گی، کچھ ججز ریٹائر آ جائیں گے، کوئی میرے جیسے آ جائیں گے، کچھ ادھر ادھر سے کوئی پکڑ کے ایک نیا الیکشن کمیشن آپ کو دے دیں گے، یہ لیں جی سنبھالیں بھانمتی کا۔ ساتھ ہی آپ کی اگلی خبر بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، 8 ماہ سے فیڈرل سروسز ٹریبیونل چیئرمین نہیں لگایا گیا، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے پاس وقت نہیں ہے، تو کیا کوئی امید کی کرن ہے کہ لگا دیا جائے چیئرمین؟ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، ان کے کون سے بچے سرکاری نوکریاں کرتے ہیں، کوئی مطلب ہے آپ کا خیال ہے کوئی نواز شریف صاحب کے ہیں، کوئی شہباز شریف صاحب کے بچے سرکاری نوکر ہیں کہ ان کو مسائل کچھ سروسز کے پیش آ سکتے ہیں، یا آپ کا خیال ممنوع حسین صاحب کا بیٹا اپنا فیڈرل سروس ٹریبیونل میں جانا ہے اپنا کیس لے کے میری پروموشن نہیں ہوئی، میرا ٹرانسفر غلط ہوا، میرا پاکس پرولیج روک لیا گئے، یہ تو آپ مجھے بتائیں بڑے لوگوں میں سے کس کا بیٹا یہاں پہ آپ کا خیال ہے وہ سول سروس میں ہے یا نوکریاں کرتے ہیں، یہ تو حکمران ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا جیسے بیگم بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ بھٹو سے رول کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، سیم اب میرا خیال اب تمام پولیٹیشینز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ان کے بچے تو رول کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کے تو بیسک مسائل ہی نہیں ہیں۔ کلاسرا صاحب بڑی اچھی پوسٹ ہوتی ہیں، بڑی انسان میں بڑا فلاح پاتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی ان کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سنیں 25/30/2013 پچھلے سال 25 مارچ کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، انہوں نے فیڈرل سروس ٹریبیونل میں بہت ساری چینجز ریکمینڈ کر دی تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نیا چیئرمین ہوگا وہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کنسلٹ کریں گے کہ کس کو لگا رہے ہیں، ایک تو پاورز سپریم کورٹ نے لے لی تھی، اس سے پہلے یہ تھا یہ آپ کو فیڈرل سیکرٹری جو لا ہوتے تھے ان کے پاس یہ پاورز ہوتی تھی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چینجز کی جائیں جو 73 کا آپ کو سروس ٹریبیونل ایکٹ ہے اس کو آپ تھوڑا انڈیپینڈنٹ کریں، خود مختار کریں، اس کو مالی اور انتظامی جو اس کو پاورز ہیں وہ اس کو دے دے تاکہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے۔ انہوں نے کچھ اس میں چینجز انہوں نے ریکمینڈ کی تھی، وہ چینجز پچھلے سال اگست سے قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، 8 مہینے ہو گئے قومی اسمبلی کی جو کیما کمیٹی ہے میرا خیال ہے لا کی ہے اس کے پاس وہ بل پڑا ہوا ہے، ان کے پاس پڑا ہوا ہے، حالانکہ ممبران کو اس کا ٹی اے ملتا ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں، ان کو چیزیں ملتی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، انتظار ہے فیصلے کا، ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ اچھا صاحب ایک چیز آج میں بڑی امپورٹنٹ چھوٹی سی بات قائد صاحب چھوٹی سی بات تھوڑی سی سر قائد صاحب ایک چھوٹی سی بات سر، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ آپ نے اسٹوری کی تھی یہاں پہ کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا بھی 8 مہینے سے چیئرمین نہیں ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے جس کا کام یہ ہے جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، فیڈرل سروس ٹریبیونل اور ہے، SCCP اور ہے، یہ میرا خیال بندے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اپنی مرضی کے، کوئی بٹ صاحب، کوئی میرے جیسا، کوئی صحافی، کوئی آگے آنے جانے والا، سیٹیں اس لیے خالی رکھی ہوئی ہیں، اپلائی کریں سارے، بالکل نہیں رہتی اگر آپ اس طرح سے کریں۔ لیکن میں آپ سے ایک سٹوری دو میرے پاس ہے مگر چلیں پبلک انٹرسٹ کی سٹوری ہے۔ آج کل لاہور ہائی کورٹ نے ایک سٹے دیا تھا، یہ جو ڈیمولیشن ہو رہی ہے لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کی، ہم نے سٹوری ٹیک اپ کی تھی اور یہاں پہ جو ورکرز کے تھے نمائندے انہوں نے آ کے ہمیں بتایا تھا کہ جی ہاسپٹل میں پہلے کوئی پیرالل ارینجمنٹ کیا جائے گا۔ تو آج میں یہ سٹوری دیکھ رہا تھا کہ 14,000 ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور ظاہر ہے 1 ڈیلیوری انوالوز 2 لائیوز، بچہ اور بچہ، تو 28,000 لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ 500 مریض ڈیلی آتے ہیں، 300 کے علاوہ بیڈ ہے۔ تو ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم نے اپریشیٹ بھی کیا تھا پنجاب گورنمنٹ کو کہ جی اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ایک تو یہ، اور کلاسر صاحب ساتھ ہی میں ذرا ایک سٹوری آپ سے آپ کا کمنٹ لینا چاہتا ہوں۔ یہ روس نے آج جو سعودی عرب کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ پاکستان سے جو یہ میزرز لے رہے ہیں جن کا بھی چرچا ہو رہا تھا اور ان کے ایک پرنس آئے ہوئے تھے اور یہ یہاں پہ بھی خبریں نکلی تھی کہ یہ شاید یہ میزائل اینڈ اپ کریں گے ان
القاعدہ کے جو ہیں وہاں پہ لڑ رہے ہیں بشار الاسد سے، تو اب انہوں نے اس بات پہ، اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کو سنپ کیا تھا اور ایک دھمکی دی تھی روس نے، تو اس میں چونکہ اب ایک ہماری ڈائمینشن بھی شامل ہو گئی ہے، تو کیا کوئی ایسی بات تھی یا سینہ گزٹ تھا جب یہ بات آئی کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ وہاں استعمال ہوگا اور ہم انہیں بیچ رہے ہیں؟ کلاس صاحب ہے کچھ خبر آپ کے پاس؟ قائد صاحب، آپ کی جو پاکستان کی اکانومی کی بری حالت ہو چکی ہے، آپ بھی سٹوریز کرتے رہتے ہیں، باقی میڈیا بھی کرتے ہیں کہ $3 ارب یا تھوڑا سا کچھ اوپر، ابھی IMF کا قرضہ آپ کو 350 ملین آیا ہے، ڈالرز آئے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے قرضہ جو ہے، ساری ہمارے فورن ہمارے ریزروز ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ اگر یہ حالت آپ کی رہی تو تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں رہیں گے، ٹیکس دینے کو آپ کو پاکستان کا کوئی ٹیکس پہ تیار نہیں ہے۔ اب پاکستان نے فیصلہ یہ کرنا ہے، انہوں نے اپنا اسلحہ بیچ کے پیسے کمانے ہیں، جو دنیا بھر میں آپ خود بھی کہتے رہتے ہیں کہ وار انڈسٹری ہے، کہ لوگ تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریز ہیں، ہمارے پاس ایک ویپنز ہے، ہم سیل کر سکتے ہیں، ہم بیچیں گے۔ سری لنکا کو بھی ہم نے بیچے تھے، بہت سارا اسلحہ بیچا ہے، دنیا کا اور بہت سارے ممالک جو پاکستان سے اسلحہ لیتے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو جہاں سے اس کے خریدار ہیں۔ آپ یا تو سیلر اور یہ بائرز والا ان کے ساتھ تعلق رکھ لیں، سعودی عرب آپ کو ڈیمانڈ دینا چاہتا ہے، پیسے دے گا، پیمنٹ کرے گا، تیل دے یا آپ کو اس کے بدلے ڈالر دے، ٹھیک ہے آپ بیچ دیں۔ اب کون مارا جائے گا؟ مسلمان مارے جائیں گے، آپس میں جنگ ہوگی، ایک نیا وہاں پہ افغانستان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شام کے جس میں ترکی بھی شامل ہے۔ وہ تو جو آپ کی پاکستان کے حالات دیکھیں، اسلامک اسٹیٹ آف جو نارتھ میں انہوں نے بنا لیا، القاعدہ کی پوری ایک جیسے بڑی کوشش سے سب نے مل جل کے بنا لی وہاں پہ نارتھ میں، اور اگر آپ دیکھیں اب قاضی صاحب اس قوم کا ڈلیما دیکھیں، ہم جب افغانستان میں مسائل شروع ہوتے ہیں تو ہمارے دانشور بالکل میری طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں وہ جو مسلمان کو مار رہا ہے۔ جب سعودی عرب پاکستان سے یہ بیان کر رہا ہے یا ایک پرپوزل ہے کہ آپ میزائل لیں، اسلحہ لیں اور شام میں باغیوں کو دیں، جو کہ باقی آپ صحیح کریں، القاعدہ کے وہ سمپتھائزر ہیں، وہاں پہ افغانستان بنانا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی وہاں پہ وہ نہیں ہے، قاضی صاحب کسی پہ کوئی رولا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں اٹھاتا، وہ وہاں کا اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ میرا سوال یہ آپ سے کہ جب آپ وہاں النصرہ فرنٹ کو پیسے دیتے ہیں یا اسلحہ دیتے ہیں اور وہاں پہ، تو پھر یہاں آپ کا کہتے ہیں کہ یہ رجوتیت ختم کر دو، سارے ہمارے جو ہے نا یہ روشن خیال بھائی سب جو ہے شغل اور سول سوسائٹی آ کے بیٹھ جاتی ہے کہ جناب ان کو بڑا، تو ہم نا ہاؤ کین اٹ تھروز ڈاؤٹ آن دیئر سنسیریٹی، ان کی جو سنسیریٹی ہے سوسائٹی تو کچھ نہیں کر رہی، کوسچن آ جاتی ہے نا کہ ان کا کام ہے۔ سوری، آپ پاکستان کی سول سوسائٹی کو ضرور تنقید بنے، لیکن اس میں جو آرمز ڈیل ہو رہی ہے، اگر پاکستان سعودی عرب کے درمیان شام کے باغیوں کو جو وہاں پہ القاعدہ کے لوگ ہیں ان کو ویپن دینے، اس میں آپ سے مجھ سے سول سوسائٹی کا تو کوئی رول نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رائے عامہ افوار کرنے کے لیے ہے سول سوسائٹی، یہاں پہ جو بھی یہاں پہ امپیریلسٹ یا جو ڈیزائنز ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے، جب آپ آ کے بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی اب ختم کر دیں اور چڑھائی کر دیں اور جو ہے یلغار ہو، تو پہلے ایجنڈا آتا ہے، بہتر ہوگا ویسے اب صاحب ذرا دانشور وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں گورننس کیسے کرنے، ہم تو اتنا عقل کل نہیں ہے۔ بہتر ہوگا پاکستان یا ترکی اور سعودی عرب کی اس گیم سے دور رہے، بالکل آپ وہاں پہ اب مڈل ایسٹ کے ممالک میں نیا افغانستان مت پیدا کریں، اپنے لیے مت مسائل پیدا کریں۔ آپ نے افغانستان میں یہاں پہ ہم نے انٹرفیئرنس کر کے دیکھی ہے، اس کے نتائج ہم 30-40 سال سے بھگت رہے ہیں۔ آپ مڈل ایسٹ کے مسائل ہیں، اچھا ان کے طریق ہی ان کے پرابلم ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ ہزاروں سال پرانے ان کے مسائل ہیں، یہ شام کے ہوں یا سعودی عرب اور ایران کے ہو، اجمی عربی لڑائی یہ بہت پرانی ہے، یا اس سے پیچھے چلے جائیں ایون اسلام سے پہلے کہ آپ کو ٹرائبل وارز نظر آتی ہیں۔ مہربانی فرما کے آپ وہاں پہ پنگے لینے کی کوشش نہ کریں، عرب جانے، شام جانے، سعودی عرب جانے، ترکی جانے، آپ دور ہی رہیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا یہ سارا۔ انہوں نے رہنا نہیں ہے ویسے دور، یہ شامل ہوں گے اس میں، جی ہو سکتا ہے ہمارے اپنے مفادات بھی کچھ شامل ہوں۔ کلاس صاحب بہت شکریہ آپ کا، قائد صاحب کلاس صاحب آپ کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے، خبر@دنیا TV.tv پر۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔